بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى عن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه اخرجه ابو داود والترمذی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو قبول و منظور فرمائیں، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، نجات کا ذریعہ بنائیں، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ کامل نسبت نصیب فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جو شخص جڑ جاتا ہے، اپنی زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیتا ہے، اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اسے جاویدانی مل جاتی ہے، ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اسی طرح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کا تذکرہ بھی قیامت تک کے لیے امت کو نصیب ہو جاتا ہے اور امت کی زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں اس کی طرف واضح اشارہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی کا مقصد احادیث مبارکہ کو بنا لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پڑھی گئی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرا سمع منا حدیثا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں، اسے آباد رکھیں، اسے خوشنما بنا دیں۔ وہ شخص جو ہم سے حدیث سنتا ہے اسے یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے آگے منتقل کر دیتا ہے، حتیٰ یبلغہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا نصیب ہو جانا یہ ایسا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہو جائے۔ اسی لیے علماء نے محدثین کرام کے متعلق لکھا ہے کہ محدثین کرام وہ پاکیزہ نفوس ہیں کہ جن کے جسم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، لیکن ان کی ارواح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ محدثین کرام جب احادیث مبارکہ کو لکھنے بیٹھتے تھے یا پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو اسی طرح ادب کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے کہ ہمارے سروں پر پرندے ہوں، اور اگر ہم ہلیں گے تو وہ اڑ جائیں گے۔ تو احادیث مبارکہ کو مکمل ادب کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس تصور کے ساتھ پڑھنا چاہیے کہ گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مخاطب کر کے ہمارے روایات سنا رہے ہیں اپنے مبارک زبان سے۔ ہر انسان یہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں مجھے خطاب فرما رہے ہیں، اور جس طرح ایک انسان تصور کر سکتا ہے کہ وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہو جاتی تو وہ کس طرح بن سور کر، کس طرح معطر ہو کر، کس طرح صاف ستھرا ہو کر، باوضو ہو کر اہتمام کے ساتھ جاتا، اسی اہتمام کے ساتھ احادیث مبارکہ کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ تب جا کر اللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کا نور عطا فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں یہ ایک وحی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے وحی شدہ کلمات ہیں، وحی شدہ معانی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔
ستاروں کی قسمیں اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تو تمہارے نبی ہیں، یہ اپنے آپ سے اپنی خواہشات سے گفتگو نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، یہ جو بھی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے دل میں القاء کی جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی جلی اور وحی خفی۔ وحی جلی وہ ہے جو قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، کہ جس کے الفاظ بھی معجز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کہ جس کے معانی بھی معجز اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اور احادیث مبارکہ کو وحی خفی کہا جاتا ہے کہ الفاظ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن اس میں پوشیدہ جو احکامات ہیں، اس میں جو ارشادات ہیں، جو ہدایات ہیں، وہ بھی براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القاء شدہ ہیں۔ تو گویا کہ جس طرح ہمارے پاس دین قرآن کریم کی صورت میں موجود ہے، اسی طرح دین کا ایک بہت بڑا حصہ احادیث مبارکہ میں موجود ہے، اور اگر دین سے احادیث مبارکہ کو نکال دیا جائے تو قرآن کریم پر عمل کرنا نہ صرف مشکل ہو بلکہ ناممکن ہو جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء، مفسرین اور محدثین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی حفاظت کا بھی وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، کیونکہ قرآن کریم بغیر احادیث مبارکہ کے تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کی آیات سمجھ میں نہیں آ سکتی، قرآن کریم کا پس منظر سمجھ میں نہیں آ سکتا، شان نزول میں سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ قرآن کریم کے کتنے ہی احکامات ہیں، اگر ہم درمیان سے احادیث مبارکہ کو نکال دیں تو وہ بالکل ان کا واضح مفہوم ہی بدل جاتا ہے۔ لیکن دونوں کی حفاظت میں فرق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی دلوں کے اندر یاد کرنے کی صورت میں، اس کے الفاظ کی بھی حفاظت کی اپنی طرف سے، کیونکہ وہ لوح محفوظ میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے امت کو منتخب فرما لیا۔ ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر مضبوط حافظے والے، جبال علم، پاکیزہ، مطہر، گناہوں سے بچنے والے، جھوٹ سے بچنے والے، اپنی زندگیوں کو احادیث مبارکہ کے لیے وقف کر دینے والے رجال کار اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرما دیجیے۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو احادیث مبارکہ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سن 7 ہجری کے اندر اسلام میں داخل ہوئے، 3 سے 4 سال کا دورانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، لیکن ان کی روایات جب ہم دیکھتے ہیں تو تمام صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کی روایات سے زیادہ ہیں۔ بخاری کے اندر روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے روایات بیان کرنا شروع کی تو لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اکثر ابو ہریرہ تو بہت زیادہ روایات نقل کرتا ہے، حالانکہ کم زندگی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری ہے، کم مدت گزاری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کیا ان حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، دنیا کی تمام مشغولیات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ چمٹ گیا، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کمانے کی فکر، اور اس قدر میری حالت ہو جایا کرتی تھی کہ بسا اوقات بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ آ کر مجھے چپلیں سنگایا کرتے تھے کہ اسے مرغی کا دورہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی قسم وہ مرغی کا دورہ نہیں ہوتا تھا، وہ بھوک کی وجہ سے ہوتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے بعد تابعین کا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے اتنے بڑے بڑے امام امت کو نصیب فرما دی ہے۔ امام زہری رحمہ اللہ تعالی جیسے امام، تبع تابعین کا زمانہ آیا، اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے محدثین اکرام امت کو نصیب فرما دی ہے، امام مسلم رحمہ اللہ جیسے، امام ابو داود رحمہ اللہ تعالی جیسے، امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی جیسے۔ ان سے پہلے
امام مالک رحمہ اللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی نے دے دیے، امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی امت کو دے دیے، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امت کو دے دیے، کہ جن کے حافظے کے تذکرے اگر انسان سن لے تو بالکل دنگ رہ جائے۔ لاکھوں لاکھوں روایات انہیں ازبر یاد تھی، اور جب بھی کسی بھی مجلس میں جس روایت کو بیان کرنا چاہتے سند کے ساتھ مکمل استحضار کے ساتھ بیان کر دیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس پہلے سے لکھی ہوئی تھی، یاد تھی لاکھوں روایات۔ تو اس لیے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے اندر جس طرح قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ مضمر ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی حفاظت کا وعدہ بھی مضمر ہے۔ احادیث مبارکہ نہ صرف قرآن کریم کی تفسیر ہے بلکہ مستقل ایک مصدر ہے شریعت کا۔ شریعت کے مصدر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ احکامات احادیث مبارکہ سے مستنبط کیے جا سکتے ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر اگر بات کہی جائے تو وہ بھی غلط نہیں ہوگی کہ عمل کے اعتبار سے، قطعیت کے اعتبار سے نہیں، حجیت کے اعتبار سے نہیں، عمل کے اعتبار سے روایات پر احادیث مبارکہ پر عمل پہلے ہوا ہے، قرآن کریم نازل بعد میں ہوا ہے۔ کئی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر جب نماز کی فرضیت ہوئی تھی اس کے ساتھ ساتھ وضو کا حکم بھی آ گیا تھا، اور تب سے لے کر آخری زمانے تک وضو اس طریقے سے ہوتا رہا، چلتا رہا۔ لیکن وضو کی جو آیت کریمہ قرآن کریم میں نازل ہوئی وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، سورۃ المائدہ کے اندر۔ سورۃ المائدہ وہ سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے آخری سورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ گویا وضو پہلے کیا جاتا تھا، لیکن وضو کی جو آیت کریمہ نازل ہوئی بعد میں ہوئی، یعنی عمل کے اعتبار سے احادیث مبارکہ اور سنت مقدم تھی، بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی توثیق کے لیے اور اس کو ہمیشہ برقرار رکھنے کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی۔ قرآن کریم میں بہت سے ایسے احکامات ہیں، شریعت کے اندر بہت سے ایسے احکامات ہیں کہ اگر ہم قرآن کریم میں انہیں تلاش کریں تو ہمیں قرآن کریم میں نظر نہیں آئیں گے، ہمیں ان کے لیے لازمی طور پر احادیث مبارکہ کی طرف متوجہ ہونے پڑے گا۔ ایک زمانہ تھا ہمارے ہاں بھی یہ بہت بڑا فتنہ اٹھا، اہل القرآن کا فتنہ، کہ جو لوگ کہتے تھے کہ صرف ہمیں قرآن کریم کی بات بتاؤ، قرآن کریم کے علاوہ کوئی اور بات نہ بتاؤ۔ احادیث مبارکہ کو وہ حجت نہیں مانتے، احادیث مبارکہ کو شریعت کا مصدر نہیں مانتے۔ تو یہ اعتراضات تو بہت پرانے ہیں، پہلے سے چلتے آ رہے تھے۔ ابھی ماضی قریب میں بھی اور آج کل بھی کچھ لوگ ہیں وہ میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں اور امت کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اصل چیز تو قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کے آخری دور میں شروع ہو گئی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کی ایک جامع مسجد میں موجود تھے، اور شفاعت کا تذکرہ چل رہا تھا، روایات بتائی جا رہی تھی، احادیث مبارکہ کی مجلس سجی ہوئی تھی، احادیث مبارکہ بیان کی جا رہی تھی، تابعین بیٹھ کر سن رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آئے، انہوں نے حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطاب کر کے کہا کہ آپ ہمیں وہ بتائیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، احادیث مبارکہ میں نہ بتائیں۔ آپ ایسی ایسی روایات سناتے ہیں کہ جن کی اصل قرآن کریم میں موجود ہی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے، ناراضگی کا اظہار کیا، فرمایا ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، قرآن کریم آپ نے پڑھا ہے، قرآن کریم کے اندر آپ نے نماز کا حکم پڑھا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کیا قرآن کریم کی کسی آیت کریمہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ فجر کی 2 رکعات ہیں، ظہر کی 4 رکعات ہیں، عصر کی 4 رکعات ہیں، مغرب کی 3 رکعات ہیں، عشاء کی 4 رکعات ہیں؟ کسی ایک آیت کریمہ میں یہ بات پڑھی ہے آپ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات تو پڑھی ہے، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن یہ بات کہاں پر موجود ہے کہ دینار ہوں گے تو دینار پر اتنے دینار زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر دراہم ہوں گے 200 تو ان پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر بکریاں ہوں گی تو ان پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوگی، اونٹ ہوں گے تو ان کی اتنی زکوٰۃ ہوگی، گائے بیل ہوں گے تو ان کی اتنی زکوٰۃ ہوگی؟ یہ کہاں پر ہے؟ کیا یہ تمام چیزیں آپ نے ہم سے نہیں لی، اور ہم نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی؟ آپ نے قرآن کریم کے اندر حج بیت اللہ کی فرضیت پڑھ لی، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ،
لیکن قرآن کریم کی کس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر کاٹنے، طواف کرنے ہیں، صفا اور مروہ کی جو سعی ہوگی اس میں 7 چکر ہوں گے، آپ نے وقوف مزدلفہ کرنا ہے، آپ نے مینا جانا ہے، آپ نے رمی جمرات کرنی ہے. یہ باتیں آپ نے کس سے لی ہیں؟ کیا ہم سے نہیں لی؟ اور ہم نے یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں لی؟ کیا یہ ساری باتیں چاہے وہ نماز کے متعلق ہوں، چاہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہوں، چاہے وہ حج بیت اللہ کے متعلق ہوں، یہ تمام باتیں ہمیں احادیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملی ہیں. اگر ہم احادیث مبارکہ کو ختم کر دیں، تعامل کو ختم کر دیں، تو ہم قرآن کریم کی کس آیت پر عمل کریں گے اور کیسے عمل کریں گے؟ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک بات انہیں گنواتے چلے گئے کہ آپ یہ حکم ہمیں بتاؤ، یہ حکم بتاؤ، فلاں حکم بتاؤ. آخر کار اس شخص کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی کہ احیاک اللہ کما احییتنی، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اسی طرح زندگی عطا فرمائے، روحانی اور علمی زندگی عطا فرمائے، ایمانی زندگی عطا فرمائے کہ جس طرح آپ نے مجھے زندگی عطا فرما دی. یعنی ابھی تک میں گمراہی میں تھا تو وہ تو کوئی زندگی ہی نہیں تھی. تو جو لوگ ہمارے زمانے میں بھی کہتے ہیں کہ اصل چیز قرآن کریم ہے، احادیث مبارکہ کچھ نہیں ہے، تو انہیں کہیں کہ پھر ہم قرآن کریم پر عمل کس طرح کریں گے؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے اندر موجود تھے اور انہوں نے خواتین کی کچھ چیزوں پر لعنت کی کہ خواتین جو دانتوں کے اندر خلا کرواتی ہیں، دانتوں کو کٹواتی ہیں، اپنی بھویں کٹواتی ہیں، اپنے جسم کے اندر تبدیلی کرواتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت کے اندر تبدیلی کرتی ہیں، تو ان پر لعنت فرمائی. کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر لعنت کرتے ہیں. یہ بات ایک بڑھیا خاتون تھی ام یعقوب جن کا لقب تھا، انہیں یہ بات پتہ چل گئی، وہ مجلس میں آ گئی. کہا کہ آپ کیسے ایسی خواتین پر لعنت کرتی ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت نہیں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت نہیں کی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے لعنت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، اس لیے تو کر رہا ہوں. کہا کہ میں نے قرآن کریم پورا کا پورا پڑھا ہے، وہاں پر تو یہ بات کہیں بھی نہیں لکھی ہوئی. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کریم صحیح طریقے سے نہیں پڑھا. کیا سورۃ الحشر کے اندر آپ نے یہ بات نہیں پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ. تو صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی نگاہ میں احادیث مبارکہ کا جو مقام تھا، سنت کا جو مقام تھا، وہ ان واقعات سے ہم بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ اس آیت کریمہ کو حجیت حدیث کے لیے پیش کر رہے ہیں. ما آتاکم الرسول فخذوا، رسول تمہیں جو کچھ دے دیں، جو کچھ حکم دے دیں، جو کچھ فرما دیں، بس اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، وہ شریعت کا حکم ہے. اسی سورۃ الحشر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنو نذیر کے متعلق حکم فرمایا، اس میں یہ واقعہ نقل فرمایا، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو قریظہ کی، بنو نذیر کی طرف گئے تھے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے، تو ان کے باغات کو جلا دیے تھے، ان کے درختوں کو کاٹ دیا تھا، اور اس کاٹنے کا حکم اور اس جلانے کا حکم قرآن کریم میں نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھا. بعد میں اللہ تبارک و تعالی یہ آیت کریمہ نازل فرما رہے ہیں، ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ، کہ جو درخت تم نے کاٹ دیے ہیں اور جنہیں اپنی جڑوں پر باقی رکھا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہوا تھا. اور وہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم کہاں ہے؟ قرآن کریم میں کسی جگہ بھی نہیں ہے. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا تھا وہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حکم تھا، اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے فباذن اللہ کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں تقریباً 16 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز ادا فرمائی، اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور مسجد حرام کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف رک کر دیا گیا. وہ جو 16 ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تھی، وہ کس کا حکم تھا؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا. لیکن وہ حکم آپ کو قرآن کریم میں نہیں ملے گا.
آپ کو یہ حکم تو ملے گا کہ آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. تو مسجد حرام کی طرف کیوں پھیر دیں؟ کیونکہ اس سے پہلے آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف سے تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا، اور وہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے. گویا کہ وہ بھی وحی کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم مان کر اس پر عمل کر رہے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم منسوخ کیا اور پھر مسجد حرام کی طرف رخ کروا دیا. اس طرح اور بہت سے واقعات ہیں قرآن کریم میں. جو انسان غور کرتا ہے، ہلکا سا آپ غور و فکر کر لیں تو آپ کو واضح پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم تو احادیث مبارکہ کے بغیر سمجھ ہی نہیں آ سکتا. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. حافظ ابن القیم رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے حنبلی امام گزرے ہیں. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی شاگرد تھے، 8ویں صدی ہجری کے تھے. کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، سیرت پر زاد المعاد لکھی، اور اسی طرح ایک اہم ترین اور شورا آفاق کتاب لکھی اعلام الموقعین عن رب العالمین. اور اس کتاب میں آپ نے سنت، احادیث مبارکہ اور قرآن کریم کا ربط 3 طرح کا بیان کیا ہے کہ بعض سنن اور بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو بالکل قرآن کریم کے موافق ہیں، بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر ہیں، اور بعض احادیث مبارکہ ایسی ہیں کہ جن کے متعلق قرآن کریم کی نصوص خاموش ہیں اور وہ ساکت ہیں، اور ان پر عمل کرنا واجب ہے. ان احادیث مبارکہ پر انہیں دین کا حصہ سمجھنا، شریعت سمجھنا، یہ ان امت پر واجب اور لازمی ہے. اور یہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ کے حکم سے پتہ چلتا ہے. اگر احادیث مبارکہ صرف وہی معتبر ہوتی جو قرآن کریم کے موافق ہیں، الگ سے احادیث مبارکہ نہ ہوتی، تو پھر اطاعت کا، خصوصی اطاعت کا حکم دینے کا کیا مطلب تھا؟ اگر وہی روایات معتبر ہیں جو قرآن کریم کے موافق ہے تو گویا کہ قرآن کریم کو ہم حجت مان رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست تو ہم اطاعت نہیں کر رہے، اور قرآن کریم میں حکم ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. اور صرف اس آیت کریمہ کے اندر نہیں ہے، کئی آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا. حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں، اور اس خاتون نے سوال کیا کیا حالت حیض میں جو نمازیں خواتین سے رہ جاتی ہیں تو کیا ان نمازوں کی ہم قضا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کیونکہ حالت حیض میں رہی ہوئی نمازیں قضا نہیں کی جاتی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سوال سے بھانپ گئیں کہ شاید یہ اس بات پر اعتراض کرنا چاہ رہی ہیں، اور فرمایا کہ کیا آپ حروریہ ہو، یعنی خوارج کی جماعت میں سے ہو؟ کیونکہ خوارج کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم وہی مانیں گے جو قرآن کریم کے اندر ہے، احادیث مبارکہ کو نہیں مانیں گے. کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حالت حیض ہم پر طاری ہوتا تھا، اور حیض کے بعد ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز کے قضا کرنے کا حکم نہیں دیا، روزے کے قضا کرنے کا حکم دیا. تو اس لیے ہم نماز کی قضا نہیں کرتے اور روزے کی قضا کرتے ہیں. تو یہ حکم ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلا. اسی طرح ایک شخص امیہ نام کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم قرآن کریم کے اندر حضر کی نماز کا، حالت خوف کی نماز کا تذکرہ تو پاتے ہیں، لیکن صلاۃ السفر کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود نہیں ہے کہ حالت سفر میں 2 رکعات پڑھی جائیں گی، قصر نماز پڑھی جائے گی. قصر نماز کا تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے. تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ عاشق النبی کے نام سے مشہور ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کو عشق تھا، محبت تھی کہ اگر چلتے رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وجہ سے، کسی درخت کی وجہ سے جھکے ہوں اور ایک زمانے کے بعد وہاں سے گزر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا ہو اور وہاں پر وہ درخت موجود نہ ہو، اس کے باوجود بھی آپ جھکتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر جھکے تھے. اور سفر کے دوران جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر قضائے حاجت فرمائی ہوتی تھی،
آپ کے شاگرد فرماتے ہیں ہم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ سفر میں جایا کرتے تھے اور بغیر کسی ضرورت کے حاجت کے آپ سواری کو روک کر باندھ کر اسی جگہ اسی کیفیت میں بیٹھتے تھے جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، حالانکہ قضاء حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، عشق تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے پوری زندگی وہ چپلیں پہنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنا کرتے تھے۔ زمانے کے ساتھ تو چیزیں بدلتی رہتی ہیں، جیسا آج ہمارا جو لباس ہے، ہماری جو چیزیں ہیں تو اس زمانے والی تو نہیں ہیں، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کے بعد بھی صحابہ اکرام رضوان علیہم اجمعین کے پاس نئی نئی چیزیں آ گئی تھی، اس کے باوجود بھی آپ وہی چپل پہنا کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپل پہنی تھی، اور فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنی ہے اس لیے میں یہ پہنتا۔ تو اس شخص کو جو جواب حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا ہے وہ جواب دل کے کانوں سے سننے کا ہے۔ ادب کا مقام ہے کہ کس طرح آپ نے شاندار جواب دیا، کوئی منطق نہیں بیان کی، کوئی دلیل بیان نہیں کی، کوئی حجت بیان نہیں کی، بس اتنی بات فرمائی، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، ان اللہ بعث الینا محمد ولا نعلم شیئا فانما نفعل كما رأینا محمدا یفعل۔ اے میرے بھتیجے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور تب ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں تھا دین کے بارے میں۔ فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا يَفْعَلُ، ہم تو وہی کام کرتے ہیں جو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے لیے تو وہی دین ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے ہمیں دکھا دیا۔ یہ تقسیم تو آپ لوگوں نے کر لی ہے کہ بھئی یہ قرآن کریم کے اندر ہے، یہ قرآن کریم کے اندر نہیں ہے۔ ہم تو ہر وہ کام کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر دکھلایا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو کہ جس طرح تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی وہی عمل منتقل ہوتا ہوتا ہم تک پہنچے گا۔ تو آج جو لوگ احادیث مبارکہ کو حجت نہیں مانتے، مصدر نہیں مانتے، تو وہ کتنی بڑی گمراہی کے اندر ہیں، اور وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اہل قرآن ہیں، قرآن کریم کو سمجھتے ہیں۔ ہم صرف وہی بات مانتے ہیں جو قرآن کریم کے اندر ہے، احادیث مبارکہ تو لوگوں کی طرف سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی نے ہماری جھولی میں تو نہیں دیا ہمیں، وہ بھی تو تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، لوگوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن کریم جس طرح حجت ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت ہے۔ دونوں میں جو درجہ بندی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، کہ پہلے نمبر پر قرآن کریم ہے، دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ ہیں۔ قرآن کریم کے الفاظ معجز ہیں، حجت ہیں، قطعی ہیں، ہر لفظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے۔ اس لیے پوری امت کو چیلنج دیا گیا، پوری انسانیت کو چیلنج دیا گیا، پوری مخلوقات کو چیلنج دیا گیا۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، کہ انس و جن سارے کے سارے جمع ہو جائیں قرآن کریم جیسی کوئی چیز لے کر آ جائیں، نہیں لا سکتے، کیونکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجز ہیں۔ احادیث مبارکہ کے الفاظ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نہیں ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کے جو معانی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے القاء شدہ ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ اسی قبیل سے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھا کرتے تھے، ہر بات لکھا کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جو بھی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اسے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو بعض قریشیوں نے انہیں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی ناراضگی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی نجی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی معاشرتی طور پر کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ تھا، ان کی سمجھ یہ تھی کہ ہر بات دین اور شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ جو بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہتمام کے ساتھ ہم نے واضح طور پر بیان کرتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ وہی ہوگا۔ غصے کی حالت میں جو آپ نے فرما دیا، خوشی کے عالم میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت لکھنا چھوڑ دی ان کی اس بات کی وجہ سے۔ بعد میں کسی مجلس میں انہیں موقع مل گیا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ حضرات کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات نہ لکھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن عمرو بن عاص، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر بات لکھی کرو،
چاہے وہ جس بھی حالت میں ہو، کیونکہ اس سے بالکل حق نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم بالکل حق نکلتا ہے۔ یہ تو ہماری زندگی ہے کہ ہماری زندگی جب مذاق ہو رہا ہو تو وہ الگ ہوتی ہے، جب دین کی بات ہو رہی ہو تو وہ الگ ہوتی ہے، جب نجی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہو تو وہ الگ ہوتی ہے، خاندانی معاملات پر گفتگو ہو رہی ہو تو وہ الگ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ امت کے لیے حجت اور دلیل تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی یہ امت کے لیے حجت ہے۔ محدثین نے باقاعدہ حدیث مبارکہ کی ایک قسم بیان کی ہے جسے تقریر کہا جاتا ہے، اور اسے مرفوع روایت کہا جاتا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کر لی، کچھ ارشاد نہیں فرمایا، تو یہ بھی شریعت کا حکم بن جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نبوی ذمہ داری تھی، نبوت والی ذمہ داری تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہر حکم بیان کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دین کا حصہ اس لیے خاموش ہو گئے، اگر وہ غلط بات ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیا کرتے تھے۔ اس لیے روایات میں آپ کو ملے گا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوئی کام کر کے آ جایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یا تو توثیق فرما دیا کرتے تھے، کبھی تبسم فرما دیا کرتے تھے، کبھی حوصلہ افزائی کے لیے خوشی کے کلمات ارشاد فرما دیا کرتے تھے، اور کبھی اگر کوئی برا عمل کیا ہوتا تو اس کے برات کا اعلان فرما دیا کرتے تھے، یہ کام آپ نے اچھا نہیں کیا، اور پوچھ تاچھ ہوتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کا تقاضا تھا۔ اس لیے ہم اگر کسی بات پر، یعنی کوئی عالم کسی بات پر خاموش ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات سے خاموش ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ وہی کا زمانہ تھا۔ اگر بالفرض وہ غلط بات ہوتی تو قرآن کریم میں اس کا حکم آ جاتا کہ آپ کے صحابہ نے یہ عمل کیے، یہ عمل شریعت کا حصہ نہیں ہے، اسے ختم کرنا ہے۔ تو ایسا تو نہیں تھا کہ قرآن کریم دے دیا گیا تھا، اس کے بعد وہی کا انقطاع ہو گیا تھا، وہی مستقل آ رہی تھی، آخری زمانے تک آتی رہی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کس چیز پر خاموشی اختیار فرما رہے ہیں وہ بھی شریعت کا حکم بن گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے۔ ہمارے کئی شرعی احکامات آپ کتب الفقہ اور کتب الاحادیث بغور جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً کئی معاملات ہمیں ایسے پہنچے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کام کو شروع کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، اور وہ بھی سنت کا حصہ بن گئی، اسے باقاعدہ سنت کہا جائے گا، اسے مرفوع روایت کہا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کی سمجھ نصیب فرما دیں، احادیث مبارکہ کو احادیث مبارکہ والا مقام دینے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ احادیث مبارکہ ہمارے لیے حجت ہیں، ہمارے شرعی احکامات کے لیے باقاعدہ مصدر ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے کتاب الرسالہ لکھی، 204 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، اور کتنی بڑی دنیا کے وہ امام ہیں، انہوں نے بھی یہی بات لکھی جو آپ کو ابھی ابن القیم رحمہ اللہ کے توسط سے بتلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی احادیث مبارکہ ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کی نصوص خاموش ہیں اور وہ امت کے لیے حجت ہیں۔ تو اتنی سی بات سمجھ لیں کہ اگر احادیث مبارکہ ہماری زندگی میں نہیں ہوں گی، نہ ہماری نماز محفوظ رہے گی، نہ ہمارا روزہ محفوظ رہے گا، نہ ہماری زکوٰۃ محفوظ رہے گی، نہ ہمارا حج بیت اللہ محفوظ رہے گا، اور نہ ہی ہمارا جہاد محفوظ رہے گا۔ تو جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم کسی اور کی بات کو نہیں لیتے، تو وہ آپ کو شریعت سے کاٹنا چاہتے ہیں، اعمال سے کاٹنا چاہتے ہیں، قرآن کریم پر عمل کرنے سے کاٹنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب احادیث مبارکہ کو امت کے لیے حجت بنا دیا، مستقل مصدر بنا کر پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کی حفاظت کا انتظام بھی اسی طرح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں احادیث مبارکہ کو لکھا جانا شروع ہو چکا تھا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احادیث مبارکہ لکھا کرتے تھے۔ ابھی آپ کو روایت سنائی سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ یہاں سے نکلتا ہے وہ لکھ لیا کرو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا، اور یمن کے ایک شخص تھے ابو شاہ،
اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول یہ خطبہ مجھے لکھوا کر دے دیں تاکہ میں بعد والوں کو جا کر سنا دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکتبوا لی ابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ کر دے دو. بخاری مسلم کے اندر روایت ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کیا آپ کے پاس کوئی خصوصی علم ہے جو کسی اور کو نہ دیا گیا ہو؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک تو وہ فہم ہے خصوصی جو اللہ تبارک و تعالی کسی مومن کو عطا فرماتے ہیں، قرآن کریم کا فہم ایک وہ ہے، اور دوسرے وہ احادیث مبارکہ ہیں جو میں نے لکھ کر اپنی تلوار کے دستے کے اندر رکھے ہوئے ہیں، جس کے اندر قیدیوں کے متعلق احکامات تھے اور دیگر بعض قتل اور معاہدات کے معاملات لکھے ہوئے تھے، اور وہ کتابوں کے اندر موجود تھے. اب تو ایک شخص نے کتاب بھی لکھ دی صحیفۃ علی، وہ جو ان کے پاس دستے کے اندر جتنی چیزیں لکھی ہوئی تھی وہ ساری کی ساری جمع کر دیں. حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا صحیفہ تھا، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنا صحیفہ تھا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات لکھی گئیں. حمام ابن منبہ بہت بڑے تابعی ہیں، ان کا صحیفہ صحیح مسلم کی کئی روایات کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر کئی روایات میں موجود ہے. تو یہ سارے سلسلے اسی زمانے سے حفظ بھی بہت زیادہ تھا، پھر انہیں لکھا بھی گیا، پھر ان سے تابعین نے لیا، انہوں نے بھی لکھے، پھر ان سے یہ روایات آگے جا کر مرتب ہوتی چلی گئی. موطا امام مالک رحمہ اللہ کی عظیم الشان امت کو نصیب ہو گئی. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کتاب الآثار امت کو نصیب ہوگی. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد نصیب ہوگی. امام بخاری رحمہ اللہ کی الصحیح الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایامی نصیب ہوگی. امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم نصیب ہوگی. سنن ترمذی نصیب ہوگی. سنن ابی داود مل گئی، سنن نسائی مل گئی، سنن ابن ماجہ مل گئی. اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا شروع ہو گیا. مصنف ابن ابی شیبہ آ گئی، مصنف ابن عبد الرزاق آ گئی، مسدد ابن مسرد آ گئی، مسند حارثی آ گئی، اور اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی احادیث مبارکہ کی، اتنے مصادر. ہر ایک نے احادیث مبارکہ کو الگ طریقے سے بیان کرنا شروع کر دیا. پھر بعد میں پہلے سند کے ساتھ روایات بیان کی جاتی تھی، کسی نے صحت کا التزام کیا، کسی نے اس چیز کا التزام کیا کہ ایک صحابی سے جتنی روایات مری ہیں وہ ساری کی ساری میں لکھ دوں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کیا. کسی نے کہا کہ عملی احادیث مبارکہ ہیں، فقہ کے متعلق احادیث مبارکہ انہیں مرتب کر دیں. سنن ابی داود مرتب ہو گئی، سنن ترمذی مرتب ہو گئی، اس سے پہلے کتاب الآثار مرتب ہو گئی. امام مالک رحمہ اللہ نے موطا امام مالک لکھ دی. پھر یہ والا جب دور ختم ہوا تو بعد میں پوری شریعتوں کو، شریعت کے متعلق شریعت کے جتنے شعبے ہیں، اخلاق ہو گئے، عبادات ہو گئے، معاملات ہو گئے، نجی زندگی کے متعلق ہو گئے، حقوق اللہ والی روایات ہو گئی، حقوق العباد والی روایات ہو گئی. ان تمام روایات کو مختلف طریقوں سے جمع کیا گیا، اور ان جمع شدہ کتابوں میں ایک عظیم الشان کتاب، ایک بابرکت کتاب 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث فقیہ امام نووی رحمہ اللہ تعالی 676 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، اور شافعی ہیں، اور بہت عظیم الشان کتاب لکھی ہیں. صرف ایک کتاب نہیں لکھی، کئی کتابیں لکھی. فقہ پر انہوں نے المجموع لکھی، فقہ مقارن پر جو تمام مکاتب فکر کی جو فقہ ہوتی ہیں ان سب کے مسائل کو مرتب کیا جاتا ہے، اسے فقہ مقارن کہا جاتا ہے. اور فقہ مقارن پر آپ نے کتاب لکھی المجموع. اسی طرح آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم کی ایک جامع شرح لکھی المنہاج کے نام سے. آپ نے اصول حدیث پر کتابیں لکھی، الارشاد کے نام سے لکھی، التقریب کے نام سے لکھی. اسی طرح آپ نے احادیث مبارکہ کے ذخیرے کو منتخب کر کے صحیح بخاری سے روایات منتخب کی، صحیح مسلم سے روایات منتخب کی، سیاہ ستہ کی دیگر کتب سے منتخب کی، اور باقی احادیث مبارکہ کی کتب سے منتخب کر کے ایک شاندار عالی شان مجموعہ مرتب کر کے امت کو دے دیا. اور پھر وہ مجموعہ اس قدر مقبول ہوا، اس قدر مشہور ہوا علماء کے ہاں کہ اس کے بعد سے باقاعدہ وہ مدارس کے اندر نصاب کا حصہ بنا دیا گیا، اور اب تک وہ نصاب کا حصہ ہے. امام مسلم رحمہ اللہ کی جو کتاب ریاض الصالحین ہے، صالحین کی ریاضت، کئی علماء نے اس کتاب کے متعلق ایسی باتیں نقل کی ہیں کہ انسان اگر سننے کے لیے بیٹھ جائے، اس میں غور و فکر کر کے تو دنگ رہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر شہرت عطا فرمائی ہے امام نووی رحمہ اللہ کی اس کتاب کو. کئی ان کی شروحات بھی لکھی گئی. تو ہمارے اس درس جو یہ مجلس ہے آج،
یہ افتتاحی تقریب تھی امام نووی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ریاض الصالحین کے درس کی۔ انشاءاللہ روزانہ کی بنیاد پر جمعۃ المبارک کے دن کو چھوڑ کر پورے ہفتے میں آپ کو ریاض الصالحین کی احادیث مبارکہ سنائی جائے گی۔ ایک ایک حدیث یا زیادہ طویل احادیث مبارکہ ہوں گی تو آدھی روایت آپ کو سنائی جائے گی۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی کو صرف ریاض الصالحین کی احادیث مبارکہ پر ڈھال لے تو وہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے کافی ہو جائے گی، ایمانی زندگی کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس نشست کو، اس مجلس کو ہمارے لیے قبول فرما دیں۔ ایک بہت اہم موضوع تھا، ضمن میں اس کا تذکرہ کرنے کا ارادہ تھا لیکن وقت نہیں بچ سکا۔ وہ دوسرا بہت اہم موضوع تھا حجیت حدیث کا اور حفاظت حدیث کا، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو گئی۔ اور ایک اور موضوع ہے ضعیف احادیث مبارکہ کا۔ احادیث مبارکہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین ہے، احادیث مبارکہ تو ضعیف نہیں ہوتی، کوئی حدیث ضعیف نہیں ہوتی جو ثابت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان میں جو ضعف آتا ہے وہ تو راویوں کی وجہ سے آتا ہے، بعد میں جو نقل کرنے والے ان کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اب وہ راویوں کی صفات کیا ہوں گی، راویوں پر کتابیں کون کون سی لکھی گئی ہیں، اور راویوں کا اگر ہم نے تبصرہ پڑھنا ہے ان پر، علماء محدثین ائمہ جرح و تعدیل نے ان کے متعلق کیا گفتگو کی گئی ہے، تو وہ ہمیں کن کتابوں میں جا کر ملے گا، اور کب ایک روایت ضعیف ہوتی ہے، ایک روایت صحیح کے درجے پر پہنچتی ہے، پھر وہ ضعیف ہوتی ہے تو کس درجے کی ہوتی ہے، وہ صحیح ہوتی ہے تو کس درجے کی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا میدان ہے جس پر سینکڑوں نہیں ہزاروں احادیث مبارکہ کی کتابیں لکھی گئی۔ احادیث مبارکہ کی حفاظت کا یہ حصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ایسے لوگ پیدا کر دیے اور ایسے ایسے لوگوں کا تبصرہ اور ان کے حالات زندگی قیامت تک محفوظ ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ ہم ایک ایک راوی کے متعلق بتا سکتے ہیں کہ یہ پیدا کہاں ہوئے تھے، ان کا انتقال کہاں ہوا تھا، ان کے اساتذہ کون کون سے تھے، ان کے تلاميذ کون کون سے تھے، کون کون سی روایات انہوں نے کون سے شیخ سے لی تھی، اور جب انہوں نے یہ روایات لی تھی ان کی عمر کس قدر تھی، ان کا حافظہ اس قدر اس وقت مضبوط تھا یا مضبوط نہیں تھا، یہ کس درجے کی راوی سمجھے جاتے تھے۔ یہ سارے کے سارے احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے انتظام کیے۔ تو اس میں ایک خاص موضوع ہے کہ جب ہمیں یہ بات یقین کے ساتھ پتہ چل جائے، تمام ذرائع سے پتہ چل جائے، پورے احوال معلوم ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ یہ روایت واقعتاً اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درست نہیں ہے، تو پھر اس روایت کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں یہ قطعیت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ یہ روایت موضوع درجے کی ہے، متروک درجے کی ہے، اور پھر کیونکہ محدثین کا ہاں جو معیار تھا وہ بہت بلند تھا، اور احادیث مبارکہ کی جو اقسام ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثال کے طور پر احادیث مبارکہ میں سے بعض کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق فقہی احکامات کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق آداب کے ساتھ ہے، بعض کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے۔ تو یہ کیٹیگریاں ہیں۔ تو محدثین عمومی طور پر تو ہر طرح کی روایات اور ان روایات کو نقل کرنے والے راویوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس روایت کا تعلق عقائد کے باب کے ساتھ ہے، اس روایت کا تعلق شرعی حکم کے ساتھ ہے، فقہی احکامات کے ساتھ ہے، تو وہ اپنی جو فنی مہارت ہوتی ہے، علمی مہارت ہوتی ہے، وہ پوری جھونک دیتے ہیں اس کے اندر، پھر اس کی ایک ایک بات کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں اور اس پر حکم لگاتے ہیں۔ اور جس کا تعلق معاملات کے ساتھ، جس کا تعلق ہمارے اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے، فضائل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، تو اس میں وہ پھر کچھ نرمی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو محدثین کے امام ہیں اور اتنی بڑی فقہ کے امام ہیں، 241 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے امام ہیں، استاد ہیں ان کے، امام ابو داود رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق احکامات کے ساتھ ہے، عقائد کے ساتھ ہے، تو ہم اس میں تشدید کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ جب اس کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہوتا ہے تو اس میں نرمی کر دیتے ہیں۔ تو محدثین کا طرز عمل ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح کی روایات کس طرح کے ابواب میں قبول کرنی ہے اور کس طرح کے ابواب میں قبول نہیں کرنی۔ تو اس لیے جس طرح فقہ کے ماہرین پائے جاتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے احادیث مبارکہ کے ماہرین کو بھی پیدا فرمایا۔ ہر زمانے میں احادیث مبارکہ کے ماہرین ہوتے ہیں جو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر
پھر کسی روایت کے متعلق حکم لگاتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بھئی یہ روایت اس درجے کی، یہ روایت اس درجے کی، یہ روایت اس درجے کی۔ ہر ایرے غیرے نتو خیرے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آ کر کسی بھی حدیث کے متعلق کہہ دے کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ بھئی آپ کو کیا پتا کہ حدیث مبارکہ ضعیف کب ہوتی ہیں؟ احادیث مبارکہ کا دار و مدار کس پر ہے؟ آپ کو 10 راویوں کے نام معلوم نہیں ہوں گے، 10 راویوں کے احوال معلوم نہیں ہوں گے، ان کے اساتذہ، ان کے تلاميذ کا پتہ نہیں ہوگا، آپ کو محدثین کی تمام کتابیں اور ان کتابوں میں ان کے لکھنے کے جو مناہج ہیں وہ معلوم نہیں ہے، اور آپ یہاں پر آرام سے مزے سے بیٹھ کر کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ فلاں درجے کی، یہ فلاں درجے کی ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرے کے اندر اس موضوع میں بہت زیادہ افراط تفریط پایا جاتا ہے۔ اس لیے ماہرین کی ضرورت ہے کہ جو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے پھر آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ والی جو روایات ہیں یہ صحیح ہیں۔ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ فلاں گولی ہے یہ اس مرض کے لیے، فلاں گولی اس مرض کے لیے، فلاں گولی اس مرض کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بیماری ہوتی ہے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گولیوں کی جو اندر کی خصوصیات ہوتی ہیں ان کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں، اور بیمار کی کیفیت الگ الگ ہوتی ہے، اس کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ تو اب جو آدمی یہ کہہ لے کہ بھئی میں نے موٹی موٹی بات پڑھی ہوئی ہے کہ پیناڈول اس کے لیے آتی ہے، وہ گولی اس چیز کے لیے آتی ہے، وہ اس کا استعمال کر لے، انفیکشن ہو جائے تو جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اسی لیے اسی طرح بالکل احادیث مبارکہ کے اندر بھی ایک تو موٹی موٹی واضح باتیں ہیں اور کچھ باتیں بہت باریک ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالی ان کے ماہرین پیدا فرماتے ہیں جو آ کر روایات پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس لیے ان ماہرین کو پہچاننا ہے اور ان ماہرین سے جا کر پوچھنا ہے۔ ہر کسی جو بھی بیٹھ کر حدیث مبارکہ پر گفتگو شروع کر دے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ حجت بن جائے گا اور اس کی بات لینا ہم شروع کر دیں گے۔ یہ جتنے بھی جرح و تعدیل کے دروازے کھلے یہ احادیث مبارکہ کی حفاظت کے لیے تھے کہ حدیث مبارکہ کوئی ایسی حدیث نہ ہو کہ جسے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر رہے ہوں جبکہ وہ حدیث ہی نہ ہو۔ یہ اس لیے نہیں تھے کہ جو احادیث مبارکہ ہیں انہیں بھی ہمیں نکال دیں کہ نہیں یہ احادیث مبارکہ نہیں ہے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی توفیق دی تو انشاءاللہ یہ جتنی باتیں بتائیں اس کی تفصیل، ان کی کتب کے مراتب، ان کے احوال، جرح و تعدیل کے ائمہ کون کون سی ہیں، اس فن کے اندر کس امام کی بات مانی جائے گی، کس امام کی بات نہیں مانی جائے گی، کون سی سند کس درجے کی ہے، کون سی سند کس درجے کی ہے، اور اگر ضعیف ہے تو ضعیف کی کتنی اقسام بنتی ہیں، صحیح ہے تو صحیح کی کتنی اقسام بنتی ہیں، کیونکہ صحت کے بھی بہت سے مراتب ہیں، ضعف کے بھی بہت سے مراتب ہیں۔ تو اس لیے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی تمام نصیب فرما دیں، آپ تمام حضرات کو بھی نصیب فرما دیں۔ جو اصل بات یہاں پر کہنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں احادیث مبارکہ کا ادب نصیب ہو جائے۔ تو عزم کر لیں احادیث مبارکہ کو جب پڑھنا ہے تو مکمل اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، باوضو ہو کے پڑھنا ہے، اس تصور کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ گویا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، ہر حدیث کو پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خطاب کر رہے ہیں، یہ میرے لیے حکم ہے، کسی اور کو کہ ذہن میں آپ نہ بٹھائیں کہ فلاں کے لیے، بلکہ یہ میرے لیے ہے کہ مجھے خطاب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرمائے۔ تیسری چیز کہ ہر روایت کو پڑھتے ہوئے یہ پختہ عزم کرنا ہے کہ میں اس پر عمل کروں گا، لازمی عمل کروں گا۔ تو جو بھی روایت آ جائے تو جو پڑھانے والے ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کے عمل کے کیا کیا طریقے ہیں، تو اس طریقے سے آپ ان پر عمل کرنا بھی شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں احادیث مبارکہ کی مجلس کا ادب نصیب فرما دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔